باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امام حسین کے حوالے سے اور عزاداری کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے، مقدمے کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو تھوڑا سا بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ روایت بہت مشہور معروف روایت ہے پیغمبر اسلام کی، کہ جس میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں انسانی زندگی کو تو انسانی زندگی دو چیزوں پر موقوف ہے۔ جس طرح اس روایت میں آپ دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہدایت بیان کی گئی ہے اور ایک نجات، یعنی امام حسین علیہ السلام کو تشبیہ دی ہے پیغمبر اسلام نے، کشتی سے تشبیہ دی ہے اور چراغ سے تشبیہ دی ہے، کہ امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اس حدیث میں مختلف پہلو ہوں گے، لیکن اہل علم نے جو بیان کیے ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی دو حصوں میں ہے۔ وہ اس طرح ہیں دو حصوں میں کہ ایک حصہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو جب بھیجا ہے وہ اس دنیا میں ہے، کہ انسان اس دنیا میں آیا، جتنی مدت پروردگار عالم نے چاہا وہ اس دنیا میں رہا، اور ایک مدت سے مراد گزارنے کے بعد وہ پھر اس دنیا میں یعنی آخرت میں چلا جاتا ہے۔ تو دو حصے ہو گئے انسانی زندگی کے اس طرح سے، ایک حصہ اس دنیا میں اور ایک حصہ اس دنیا میں۔ اور آپ دیکھیں ہر شخص جو دعا کرتا ہے وہ کیا دعا کرتا ہے، اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں ایک دعا خاص ہوتی ہے اور اس دنیا کے لیے دعا الگ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو دعا کرتا ہے کیا دعا کرتا ہے؟ پروردگارہ مجھے ہدایت دے۔ آپ دیکھیے ہر شخص کی دعا ہدایت کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہدایت کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، یا وہ کون سے اسباب ہیں کہ انسان ہدایت کو حاصل کر لے۔ یعنی انسان کی جو پہلی کوشش ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، کہ انسان چاہے ہدایت حاصل کرے۔ اور اس دنیا میں یعنی مرنے کے بعد انسان کی کیا دعا ہوتی ہے کہ پروردگارہ مجھے عاقبت بخیر کر دے، یعنی میری نجات ہو جائے۔ یعنی اب خود انسان اس دنیا میں ہدایت کا طلبگار ہے اور اس دنیا میں نجات کا طلبگار ہے۔ یہ معمولاً آپ دیکھیں ایسی دعا ہے، اسی طرح لوگ دعا کرتے ہیں، اسی طرح لوگ دعا طلب کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث بھی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق بتاتے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی اگر تم دنیا میں حسین سے تمسک کرو گے تو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تمہاری ہدایت کریں گے، اور تم امام حسین سے تمسک رکھو گے تو مرنے کے بعد وہ تمہاری نجات کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس حدیث میں دو پہلو جو آپ کے سامنے بیان کیے، ایک نجات کے حوالے سے، ایک ہدایت کے حوالے سے۔ اور آگے چلتے ہیں ہم کہ چراغ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جی روشنی دیتا ہے۔
اور دوسری کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ جی راستہ دکھاتا ہے اور جلتا رہتا ہے. دیکھیں چراغ کی ایک خصوصیت کیا کہ خود بھی روشن ہے دوسروں کو بھی روشن. یہ خصوصیت چراغ کی ہے. باقی چراغ کی خصوصیت آپ لوگوں نے بیان کی کہ راستہ دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں چراغ سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ چراغ ہوتا ہے وہاں پہ تاریخی نہیں ہوتی. کا مطلب ہے امام پیغمبر کہہ رہے ہیں جہاں پر حسین ہوگا وہاں پر ہمیشہ روشنی ہوگی, وہاں پہ تاریخی نہیں ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیں جب آپ کو راستہ چاہیے ہوتا ہے تو چراغ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چراغ کہاں رکھیں گے؟ اپنے سامنے یعنی اپنے آگے رکھیں گے. دیکھیں چراغ اگر آپ کے ساتھ ہے ساتھ دے کے جائیں گے تو روشنی نہیں دے گا. چراغ پیچھے ہوگا تو روشنی, چراغ ہمیشہ آگے ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ آپ کے آگے ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. کبھی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم مولا سے آگے نہیں, ہمیشہ چراغ آپ کے آگے ہوگا تو ہی آپ کو روشنی ملے گی. جب انشاءاللہ ہمیشہ انسان جب امام آگے ہوگا تو انسان امام سے ہدایت طلب کرے گا. یہ 2-3 تشبیہ ہیں چراغ سے جو تشبیہ دی اس کی وجوہات. اب چراغ میں انسان غور کرے کہ چراغ میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ امام حسین کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اب دوسری چیز کیا ہے اس میں, کس سے تشبیہ دی ہے؟ جی نہیں, ایک تو چراغ سے تشبیہ دی نا, دوسری کیا ہے؟ کشتی. اب کشتی کی کیا خصوصیات ہیں؟ ڈوبنے سے بچاتی ہے اور نہیں سوار ہوں گے تو وہ ڈوبنے چاہنے سواری ہیں منزل تک پہنچاتی ہے اور ہاں موجوں کا مقابلہ کرتی ہے اور راستے میں اکیلا نہیں چھوڑتی اور بہت سارے لوگ سوار ہو جاتے ہیں اور بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہاں تک؟ نہیں منزل تک تو وہ جواب آ گیا, منزل تک پہنچاتی ہے اور ٹھیک ہے وہ تو کشتی کے چلانے, کشتی کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ تو چلانے والی خصوصیت ہے, وہ کشتی کو چلا رہا ہے. دیکھیں یہ ساری خصوصیت آپ نے بتائیں بالکل ٹھیک ہیں ٹھیک ہے چلیں ڈوبتی نہیں ہے اور ٹھیک ہے اور وہ ہو گیا نا, بتا دیا انہوں نے کہ نجات دیتی ہے. دیکھیے یہ ساری خصوصیتیں کشتی کی ہیں. اب ایک رائٹر نے تو 3-4 لکھی ہیں جن میں ابھی تک وہ چیز یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی اس نے بھی لکھی ہیں, لیکن ایک چیز جو اس نے لکھی وہ ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں بتائی. دیکھیں ایک یہ کشتی کی خصوصیت خاص کیا ہے کہ وہ منزل تک پہنچاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ نجات دیتی ہے, منزل تک آپ کو پہنچاتی ہے, ایک منزل تک پہنچاتی ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ امام حسین کا ہاتھ تھام لیں گے تو آپ کو منزل تک اب آپ کو تشبیہ بھی دینی ہے, صرف یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تشبیہ دی تو اب امام حسین کشتی کے مانند ہے. اس کا مطلب جو خصوصیت کشتی وہ امام حسین میں ہوں گی. تشبیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, آپ اگر کشتی پہ سوار ہو گئے وہ آپ کو نجات دے گی. اس کا مطلب امام حسین کا اگر آپ تھام لیا آپ کی نجات ہو جائے گی. کشتی ایک اور کام کرتی ہے, ڈوبتے ہوئے کو بچاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتایا تھا کسی نے, جواب دیا تھا, آیا تھا میرا خیال ہے یہ جواب آیا تھا ڈوبتے کو. اچھا جب ڈوبتے ہوئے کو بچاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ جب دیکھیں ایک شخص ڈوب رہا ہے, وہ کشتی کی طرف جا رہا ہے اور کشتی جب دیکھتی ہے, چلانے والا جب دیکھتا ہے کہ یہ ڈوب رہا ہے تو پھر کشتی کیا کرتی ہے؟ اس کے پاس جاتی ہے, لیکن اپنی اسپیڈ کو تیز کر دیتی. یعنی پھر وہ عام کشتی نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی امام حسین کی طرف تیزی سے اگر بڑھے گا تو امام حسین اور اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھیں گے. اور آخری نقطہ جو ابھی تک نہیں بیان کیا, یہ بھی بیان ہوا تھا, وہ بہت اہم نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ جب کشتی اپنے ڈوبنے والے کو بچاتی ہے, یعنی کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور کشتی جب اس کو بچاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتی. وہ کہتی شخص انسان ہے, یہ نہیں دیکھتی مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, نصرانی ہے, یہ نہیں دیکھتی مسلمان ہے یا نہیں دیکھتی, بلکہ دیکھتے انسان کشتی کا کیا کام ہے, اس کو بچانا. یعنی کیا مطلب ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھائے گا اپنا ہاتھ, چاہے کسی بھی مذہب کا ہوگا, امام حسین علیہ السلام اس کی ہدایت کریں گے.
یہ دیکھیں اہم نقطہ، اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے، باقی ساری چیزیں کم و بیش آپ لوگوں نے بیان کی کہ کشتی کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام یہ خصوصیت ایک ہے کہ جب ہدایت کے لیے انسان بڑھے گا، امام حسین علیہ السلام جب وہ کوشش کرے گا تو امام حسین جب کشتی اس کو بچائے گی تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مذہب کون سا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام بھی جب کسی کو بچائیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس مذہب سے، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب وہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی فضیلت میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آگے بڑھتے ہیں. واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ دیکھیے، بلکہ ایک واقعہ کیونکہ اسی آخری جملے سے مربوط ہے، اس لیے اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کیسے ہدایت ملتی ہے. باقی واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک واقعہ اور ایک معجزہ، تاکہ ہمیں امام حسین علیہ السلام جس کے متعلق ہم مواد جمع کر رہے ہیں، ان کی فضیلت کو پڑھ رہے ہیں، ان کے اقوال کو پڑھ رہے ہیں، ان کی سیرت کو، تو ہمیں ان کی فضیلت کے متعلق بھی معلومات ہو. امام حسین علیہ السلام دیکھیے کیا کہا، اس رائٹر نے کیا لکھا ہے کہ امام حسین کشتی یہ نہیں دیکھتی کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ایک شخص نصرانی تھا، بصرہ سے چلا بغداد کی طرف، اور بغداد میں جب پہنچا وہاں کچھ مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی. مسلمان ایک مہمان سرائے میں ٹھہرے تھے، وہ بھی اس مہمان سرائے میں ٹھہرا تھا. مسلمانوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں، غدیر قریب ہے، نجف جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں بھی چلوں. کہا تم بھی چلو. جیسے مسافر خانے میں ہوتا ہے، لوگ مل جاتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے. پرانا مسافر خانہ اس زمانے کا قدیم، ان کے ساتھ ہوئی، دوست ہو گیا اور چلے گیا. جب نجف پہنچے انہوں نے غدیر وغیرہ جشن وغیرہ بنانے کے بعد اب وہاں پر دو گروہ ہو گئے، مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے جو لوگ تھے. ایک نے کہا ہم واپس بغداد جائیں گے، ایک نے کہا ہم اب کربلا جائیں گے. تو اس نصرانی نے کہا کہ اب کربلا کیوں جاؤ گے، کربلا میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کربلا میں ہمارے مولا حسین ہیں، ایام شہادت ان کے آ رہے ہیں، محرم قریب آ رہا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں گے. اس نے کہا میں بھی چلوں. دیکھیے یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جملہ میں بھی چلوں یہ بہت مہم چیز ہے. یعنی اتنا بھی، یہ جملہ دیکھیے گا، یہ اتنا بھی یہ دل میں جو خیال ہے کہ میں بھی چلوں امام حسین، جبکہ امام حسین کو نہیں مانتا نا، لیکن پھر بھی امام حسین کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جملہ بہت جگہ آپ کو کتابوں میں، بہت سے واقعات میں، اور وہ واقعہ جو آپ نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں کی سیرت میں آپ نے پڑھا ہوگا. میں اس واقعہ نہیں سنا رہا، صرف وہ جو میرے مربوط بات سے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ دو بھائی تھے. لکھا ہے تاریخ نے کہ دو بھائی تھے، ایک متدین تھا ایک غیر متدین تھا. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب ارادہ کرتا ہے ایک بھائی متدین، اور وہ پھر اپنے گھر آتا ہے ملنے کے لیے، بتانے کے لیے وہ گھر پہ نہیں ہوتا ہے. پھر وہ اس کے بعد جاتا ہے، جب زیارت کے لیے کاروان میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھائی جو متدین نہیں تھا وہ اس سے ملنے آتا ہے. اور ملنے آنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ کاروان کی اتنی اچھی شکل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو بہت کم ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے ایئرپورٹ وغیرہ پہ آپ جائیں تو ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کاروان کے ساتھ چلا جائے. پہلے آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ اسٹیشن سے جب لوگ جاتے تھے، بائی ٹرین جاتے تھے تو 100-125 آدمی اگر جا رہے ہیں زیارت کے لیے تو 400 آدمی چھوڑنے آتے تھے. اور ایک ایسا ماحول وہاں پہ ہو جاتا تھا کہ ہر آدمی کا دل چاہتا تھا کاش ہم بھی اس کاروان کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایک محبت ہے. تو وہ شخص نے بھی دیکھا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، اور وہ پھر وہ ان کے ساتھ چلے جاتا. اور بعد میں وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح اس کی بھی ہدایت امام رضا نے کی. خیر، صرف بتانا یہ تھا کہ یہ ماحول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی چلوں، اور یہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے. جبکہ یہاں پر تو وہاں پہ تو امام کو شاید مانتا ہے، یہ تو امام کو بھی نہیں مانتا. خیر یہ کاروان کے ساتھ، اچھا اس نے بھی پوچھا تم کربلا ہمارے ساتھ چلو گے تو تم تو مانتے ہی نہیں امام کو، کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ سامان اٹھا لوں گا، تمہارے پاس سامان ہے، تمہاری ہیلپ کر دوں گا میں. کہا ٹھیک ہے چلو. یہ انہیں لے کر چلے. لکھا ہے کہ پہنچے شب عاشور.
شب عاشوری ابھی پہنچے تو اب اس نے ان کے کاروان والے نے اس سے کہا کہ تم تو باہر قیام کرو گیٹ کے باہر، اب ہم اندر جا رہے ہیں، شب عاشوری عزاداری کریں گے، اب ہم واپس آئیں گے کب؟ کل دن میں دوپہر میں ساری ہم عزاداری کریں گے اور کل ہم آئیں گے، اب تم ہمارے سامان کی یہاں حفاظت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پورا کاروان جو تھا یہ عزاداری امام حسین میں مشغول ہو گیا اور حرم میں گیا۔ یہ شخص اب بیان کرتا ہے کہ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، تھوڑی دیر عرصے بعد میں نے دیکھا کہ تقریباً آدھی رات کے وقت کہ حرم سے یعنی ذریع سے ایک نور نکلا۔ یہ تو نہیں جانتا نور کیا ہے، دیکھا کہ نور ہے بس، اور دیکھا کہ اس کے سامنے دو نور اور ہیں، اور ان دو نوروں نے اس کے سامنے ایک کتاب رکھی ہے سامنے، اور وہ کتاب کیا ہے کہ وہ جو بڑا نور ہے، روشن نور ہے، وہ اس کتاب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس میں ایک کا نام نہیں ہے۔ وہ دو فرشتے تھے، اور وہ فرشتے وہ تھے کہ جنہوں نے جو زوار امام حسین آئے ہوئے تھے ان کا نام امام حسین کو پیش کیا تھا کہ مولا آج آپ کے پاس اتنے لوگ آئے ہیں زیارت کے لیے۔ تو امام حسین نے کہا کہ اس میں ایک کا نام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کتاب کو دیکھا، مجمع پہ نگاہ ڈالی، اس نے کہا مولا سب کے نام ہیں اس میں، جو آئے ہیں سب کے نام ہیں، حتیٰ ہم نے 2 ماہ 3 ماہ کے جو بچے ہیں اس کے نام بھی ہم نے اس میں لکھے ہیں مولا، 1 ماہ کے بچے کا نام بھی لکھا ہے، جو آیا ہے ہم نے سب کے نام اس میں لکھے ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں ایک کا نام نہیں ہے۔ اب یہ فرشتے حیران ہوتے ہیں، اب چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہیں، کس امام کا اشارہ کس طرف ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جب ان کی نگاہ اس شخص پہ پڑتی ہے جو ان کا سامان لے کے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ امام سے پوچھتے ہیں مولا آپ کی مراد یہ تو نہیں ہے؟ امام نے کہا سمرا ہماری مراد یہی شخص ہے، تم نے اس کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہا مولا یہ تو زیارت کی نیت سے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ آیا تھا سامان رکھنے کی نیت سے۔ اب امام نے کیا کہا آیا تو ہمارے در پر ہی ہے۔ دیکھیے یہ ہدایت کا انسان کے سبب بنا کہ اس امام کے صرف کسی بھی نیت سے آپ کہہ لیں، وہ آیا سامان اٹھانے کی نیت سے آیا، پھر اس نے یہ سارا منظر دیکھا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب اسے اٹھایا، اس سے پوچھا کون تھے، کہا کہ مولا حسین، اور پورا جب ماجرا بیان کیا اس کے بعد وہ شیعہ ہو جاتا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ ان کے پاس کسی بھی نیت سے کوئی آئے تو اس کی ہدایت ہوتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا اب یہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کے متعلق مختصر تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک معجزے کا کہا تھا، وہ معجزہ بھی بیان کر دوں تاکہ پھر ہم اس کے بعد وہ چیزیں بیان کریں کہ اس امام حسین علیہ السلام پر جو روایات گریہ کی، عزاداری کی جو ائمہ علیہ السلام نے روایت بیان کی ہے، اور جو پیغمبر اسلام سے لے کر امام زمانہ تک 14 معصومین نے ان پہ گریہ کی جو روایت ہے، وہ جتنا وقت ہوگا پھر اتنی ہم بیان کریں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کے معجزات، کرامتیں، سوال و جواب، فضیلتیں مختلف آپ نے روایتیں میں سنی، اہل منبر نے بیان کی۔ ایک معجزہ کہ ایک شخص امام حسین کے زمانے میں وہ تھا، یعنی بہت سے لوگ تھے، یعنی امام حسین کی امامت کو نہیں مانتا تھا، لیکن امام حسین کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین بہت سخی تھے، یہ روایت میں ہے، اور روایت کا ایک جملہ ہے، میں پوری روایت بیان نہیں کرتا ہوں، صرف ایک جملہ کتاب قطرہ میں روایت ہے کہ اگر پیغمبر فرماتے ہیں اگر خدا سخاوت کو، جود کو اگر شکل دینا چاہے تو کس شکل میں دے گا؟ کہ حسین کی شکل میں دے گا۔ جود و سخاوت کو اگر وجود دینا چاہے تو کس کی شکل بنے گی؟ امام حسین علیہ السلام شکل بنے گی۔ یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ بہت سخی تھے، جو آتا تھا کبھی امام منع نہیں کرتے تھے، خالیات کوئی در اہل بیت سے نہیں گیا۔ ایک شخص امام کے زمانے میں تھا لیکن امام کی سخی ہونے کا قائل نہیں تھا، وہ طبیب بھی تھا لیکن قائل نہیں تھا کہ یہ سخی ہیں، بہت ہے۔ اچھا اب اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یہ آج کے اسلام میں سمجھانے کے لیے یہ چیک کیسے کرے، کیسے آزمائش کرے۔
جاتا تو ہے ہی نہیں مولا کے پاس, اور مولا کو, امام کو مولا ہی نہیں مانتا, بول تو کیا جا کے وہ آزمائش کرے گا. لیکن طبیب تھا, اس کو ایک مرتبہ ایک موقع ملا. وہ موقع اس طرح ملا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میری ماں بیمار ہے. تو اس نے کہا اچھا تمہاری ماں بیمار ہے, ٹھیک ہے. کہا کہ تمہاری ماں کا علاج ہے گھوڑے کے جگر میں. کس میں؟ گھوڑے کے, ہاں آپ نے بھی ساتھ ساتھ بولنا ہے تھوڑا, کیونکہ آدھا جملہ میں کہتا ہوں, آدھا جملہ ہاں, تاکہ مجھے ہی پتہ چلے جاگ کون رہا ہے سو کون رہا ہے. ایسا تو نہیں آدھا مجمع سو رہا ہو تو پھر جاگتے رہنا چاہیے. تو کیا کہا اس میں؟ گھوڑے کا جگر. گھوڑے کا جگر میں تمہاری ماں کا کیا ہے؟ علاج. اب اس نے کہا میں تو اتنا پیسے والا نہیں ہوں, اتنا دولت مند تو نہیں ہوں. اس زمانے میں گھوڑا خریدنا آج کے زمانے میں کس کے برابر ہے؟ کار کے برابر ہے, گاڑی کے برابر ہے. جیسے آج زمانے گاڑی 7-8 لاکھ 10 زمانے میں گھوڑا اتنا قیمتی تھا, خرید نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو اتنا امیر نہیں ہوں کہ گھوڑا خریدوں. تو کہا تم امام حسین کو امام مانتے ہو؟ کہا بالکل, میرے مولا آقا ہے. کہا ہم نے سنا ہے سخی بہت ہے. وہ کہاں ہے سخی؟ میرے مولا سخی ہیں. کہا جا کے ان سے لے لو, وہ تمہیں دے دیں گے. کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. مولا کی خدمت میں آیا, مولا سے کہا کہ مولا ایسا ایسا ماجرا ہے. امام نے کہا کہ جاؤ جہاں پر گھوڑے بندے ہوتے ہیں سبل میں جاؤ, جا کر ایک گھوڑا ذبح کرواؤ اور ذبح کرا کے جگر لے لو. گیا, اس نے گھوڑا ذبح کروا کر وہ جگر لے کر آ گیا طبیب کے پاس. طبیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ گھوڑا کون سے رنگ کا تھا؟ اس نے کہا بلیک کلر کا تھا. مسئلہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا وہ تو وائٹ کلر کا ہونا چاہیے تھا, یعنی وائٹ گھوڑا بھی ہو اس کا جگر ہونا چاہیے. بلیک کا تھا, بلیک گھوڑے کا جگر نہیں چلے گا, اس سے علاج نہیں ہوگا. دوبارہ گیا مولا کی خدمت میں. دوبارہ مولا نے کہا کہ جاؤ جا کے ذبح کروا کے لے لو. اب 2 روایتیں ہیں اس میں. ایک روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ طبیب نے بھیجا اور 7 مرتبہ مولا نے 7 گھوڑے ذبح کروا کر اس کو جگر دیا. اور ایک روایت میں 5 ہے, یعنی 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ وہ آیا اور 7 مرتبہ طبیب مختلف بہانے بازی کرتا رہا. اصل میں اس کو تو جگر سے کوئی واسطہ نہیں تھا, اس کو تو صرف یہ آزمانا تھا, یہ چیک کرنا تھا کہ یہ جو اتنا سخی ان کو کہتے ہیں یہ ہے یا نہیں ہے. اس کو تو یہ چیک کرنا تھا, اپنے آزمائش کرنی تھی کہ آیا ہے مولا جن کے لیے اتنا مشہور ہے کہ شہرت رکھتے ہیں کہ سخی ہے یا نہیں ہے. لہٰذا اس نے جب 7 جگر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے, اس کے بعد وہ 7 جگر لے کر امام حسین کی خدمت میں آیا. اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس مقام پہ لے جا جہاں پر یہ گھوڑا ذبح ہوئے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جا کے دیکھا کہ اس مقام پہ 7 گھوڑے ذبح ہوئے تھے. امام حسین سے کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ سخی, اور میں ان گھوڑوں کے ذبح ہونے پر اب آپ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سخی, اب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اب دیکھیں امام حسین نے کیا کہا. امام حسین نے کہا کہ تو ان گھوڑوں کے ذبح ہونے پہ ایمان لاتا, میں تو وہ جو انہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا اب تو میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں, آپ میرے آقا مولا ہو گئے, لیکن اگر آپ اسے زندہ کر دیں گے تو میرا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے, پیغمبر کا واسطہ دے کر دعا طلب کر رہے تھے, کہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی, 7 کے 7 گھوڑے جو ہے زندہ ہو گئے. یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کی فضیلت, جن کا مقام پروردگار عالم ہے. اور یہ امام حسین وہ ہیں کہ جن پر گریہ کے متعلق, عزاداری کے متعلق, اب دیکھیں مختلف روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے تو سرور کونین کو ان کے نواسی کی اطلاع دی گئی. اور اطلاع جب دی گئی اور خوشخبری دی گئی کہ آپ کے نواسا پیدا ہوا, اور ساتھ ساتھ جبرائیل نے کیا اطلاع دی؟ یہ بھی اطلاع دی کہ آپ کا یہ فرزند ایک صحرا میں پیاسا قتل کیا جائے گا.
تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام بے اختیار رونے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال تھی تو پیغمبر اسلام نے ایک سفر کیا، اور سفر کے دوران پیغمبر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا، اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد مسلسل رو رہے تھے۔ پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں پڑھا، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے اطلاع دی ہے، اور یہ کہا کہ میرا فرزند جو ہے وہ فرات کے کنارے کربلا کی زمین پہ قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا پیغمبر نے کہ مجھے وہ جگہ بھی دکھائی گئی کہ جہاں پر میرا فرزند کو قتل کیا جائے گا، وہ مقام دکھا، اور اس کے بعد کا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت کو اسیر بنایا جا رہا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کا گریہ امام حسین علیہ السلام کے ان کی اپنی زندگی میں رہا۔ پھر آخری ایک روایت، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اب جو بیانات ہوں گے وہ روایت کی صورت میں ہی ہیں، اور آخری روایت اگرچہ بہت سے روایتیں ہیں پیغمبر کی، صرف مختصر روایتیں بیان کرنی ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی ایک اور روایت، جس میں جب پیغمبر اسلام آخری لمحات تھے جب دنیا سے جا رہے تھے، تو کہا کہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے امام حسین کی خداوندہ لعنت کرے یزید کے اوپر، اور اس کے بعد کہتے تھے پیغمبر اسلام کو غش طاری ہو جاتا تھا، اور جب بھی غش سے افاقہ ہوتا تھا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ہے کہ امیر المومنین جب میدان صفین کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں جب دریائے فرات کے کنارے رکے اور ایک مقام پر رکے اور پہنچے، اس کے بعد اس جگہ کا نام پوچھا لوگوں سے، یہ جگہ کون سی؟ تو لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا اس جگہ کا نام جو ہے وہ کربلا ہے۔ تو اس وقت آپ اتنا روئے، اور رونے کے بعد آپ کے آنسوں، کہتے ہیں اتنا روئے امام علیہ السلام کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے آنسو زمین پر گرنے لگے، یعنی اتنا زیادہ امام علیہ السلام نے گریہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور روایت ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ایک اور روایت دی گئی، جب کہتے ہیں امیر المومنین جب واپس آئے، اس کے بعد ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں پیغمبر اسلام کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام اس وقت رو رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ابھی بھی خبر دی ہے، مجھے بتایا کہ میرے فرزند حسین کو نہر فرات کے کنارے، اس نہر فرات کے کنارے ایک مقام پر جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں پر قتل کیا جائے گا۔ تو اور اس کے بعد جبرائیل نے پھر کہتے ہیں ایک مشک خاک جو ہے وہ مجھے اس کی خوشبو سنگائی، اور مجھے اس کے بعد کہتے ہیں پیغمبر کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہا، اور اس کے بعد بے اختیار میں رونے لگا۔ تو یہ امیر المومنین کی روایت، اور اسی طرح ایک اور بھی روایت امیر المومنین کی ہے کہ جس میں امیر المومنین جنگ صفین کا، یہ بھی جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جنگ صفین سے جب مولا وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بھی جو لشکر میں امام کے ساتھ تھے ابن عباس امام کے ساتھ تھے۔ امام جب اس مقام پر پہنچے، جنگ صفین کے جب مقام پہ پہنچے زمین کربلا پر، تو کہتے ہیں امام نے ایک آواز بلند کی اور ابن عباس کو بلایا، کہا پھر عباس تم جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ اس نے کہا مولا میں اس زمین سے واقف نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیں امیر المومنین نے کیا کہا، اگر تم اس زمین سے واقف ہوتے تو تم اسی طرح گریہ کرتے جس طرح میں اس زمین پر گریہ کر رہا ہوں۔ یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں، تمہیں اس زمین کے متعلق معرفت نہیں ہے، اگر تم جانتے ہو تو گریہ کیے بغیر یہاں سے جدا نہیں ہوتے۔ اور کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد امیر المومنین نے گریہ کیا، اور اس گریہ کے بعد ہم سب نے بھی گریہ کیا اس زمین پر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس واقع کربلا کے تمام واقعات جو کربلا جو رونما ہونے والے تھے وہ سارے واقعات ہم کو بیان کیے۔ تو امیر المومنین کی زندگی میں بھی یہ نظر آیا کہ امیر المومنین نے بھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ اور ایک آخری روایت ہے، یہ بھی مولا کائنات سے ہے، یہ بھی جنگ صفین کی ایک واقعے کی روایت ہے، اور اس واقعے میں بھی یہی ہے کہ جنگ صفین میں جب امام حسین علیہ السلام نے اجازت لی اور جا کر جن لوگوں نے پانی پہ قبضہ کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھگایا، اور اس کے بعد جب یہ خبر خود امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر جب دی اپنے بابا یعنی مولا کائنات کو، جب یہ خبر دی کہ
پانی پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور خوشی کی بات تھی، لیکن کہتے ہیں اس وقت امیر المومنین رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس پہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ مجھے اس وقت فرمایا کہ مولا کائنات نے کہا کہ مجھے اس وقت وہ دن یاد آ رہا ہے جب صحرائے کربلا میں فرات کے کنارے حسین پر بندش آب ہوگی اور لعین تشنا لب شہید کریں گے میرے بیٹے کو۔ یعنی امام مولا کائنات کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آئی کہ مولا کائنات نے بھی امام حسین علیہ السلام پر اپنی زندگی میں گریہ کیا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ اور اب اس کے بعد ایک روایت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ یہ بہت مشہور روایت ہے، بہت پڑھی جاتی روایت ہے کہ جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام حسین علیہ السلام کی امام حسین کی خبر شہادت اور ان پر ہونے والے مصائب کی جب اطلاع دی گئی، اور جناب فاطمہ یعنی جناب ماں یعنی پیغمبر اسلام نے جناب زہرا کو خبر دی کہ بھائی جو بیٹا جو امام حسین دنیا میں آئیں گے، جو بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو خبر دی کہ سارے مصائب ہوں گے، تو کہتے ہیں جناب زہرا کافی دیر تک گریہ کرتی رہیں جناب زہرا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا بابا جان، پھر پوچھا بابا جان امام حسین جو ہے شہادت کب واقع ہوگی، شہادت کب ہوگی؟ جب ساری خبریں امام حسین علیہ السلام کی خبر دی گئی کہ سارے واقعات پیش آئیں گے، جو مصائب ہوں گے، تو جناب زہرا نے پوچھا کہ یہ شہادت کب ہوگی؟ تو رسول نے فرمایا کہ بیٹی اس وقت ہوگی جب میں بھی نہیں ہوں گا، جب تم بھی نہیں ہوں گی، جب بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے اس وقت پوچھا، پھر جناب زہرا نے پوچھا اس وقت پھر میرے بیٹے کی عزاداری کون کرے گا، میرے بیٹے پہ گریہ کون کرے گا؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، اور اس کے بعد کہا کہ خداوند متعال فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، اور ان کے مرد جو ہیں وہ میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، اور ہر دور میں حسین کی عزا قائم ہوگی۔ دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کی گریہ کے اوپر جناب زہرا نے، یعنی امام حسین علیہ السلام دیکھیں وہ ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی گریہ شروع ہو گیا تھا، یعنی واحد کہتے ہیں وہ بیٹے ہیں، واحد وہ اولاد ہوگی، جب دنیا میں آئی تو لوگ خوش ہوتے ہیں، امام حسین کے آنے کے بعد گریہ ہوا ہے۔ خود جناب زہرا نے گریہ کیا، رسول خدا نے گریہ کیا، اور بھی بہت سی روایت نہیں، تو میں آپ کے سامنے مختصر روایت پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہر امام کے دور میں، ہر امام نے اپنے دور میں گریہ کے لیے کہا اور گریہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن، اب پیغمبر نے کہا قیامت کے دن ان عورتوں کی، قیامت کے دن تم ان عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں ان مردوں کی شفاعت کروں گا، اور جو بھی حسین کی مصیبت پہ روئے گا ہم اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک روایت۔ تو اس طرح مختلف روایت ہیں۔ اب امام حسن اور امام حسین کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام جب وارد ہوئے اوطاق میں، کمرے میں، کب؟ جب امام حسن علیہ السلام آخری زندگی کے آخری لمحات میں تھے اور امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ تو امام حسن نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے۔ تو امام حسن نے کیا کہا؟ امام حسن نے کہا ہاں یہ جو ظلم مجھ پہ ہو رہا ہے یہ تو ظلم ہے، اور مجھے دھوکے سے زہر دیا جائے گا اور یہ ظلم و ستم ہوگا۔ لیکن اس کے بعد امام حسن نے کیا کہا؟ امام حسن نے کہا کہ اس وقت امام حسن نے کہا جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ یہی کہ مجھے دھوکے سے زہر دیا جائے گا اور میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی شہادت کیسی ہوگی؟ دیکھیے اس کے بعد یہ اب امام حسن نے امام حسین کے متعلق فرمایا کہ ایسی مصیبت کا دن کسی پر بھی نہ ہوگا کہ ہزاروں کا لشکر آپ کو محاصرہ کیا ہوگا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام پہ آنے والی مصیبتوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں خون بہایا جائے گا۔ اب واقع کربلا جو رونما ہونے والا ہے اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ خون بہایا جائے گا، اہل بیت کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بعد
قیدی بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت اللہ بنو امیہ پہ لعنت کرے گا، آسمان سے خون برسے گا اور خاک اڑ رہی ہوگی۔ اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے کہتے ہیں ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے اور دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی مصیبت پہ گریہ کریں گی۔ یہ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے متعلق فرمایا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سے لے کر ہر امام اور معصوم نے امام حسین علیہ السلام کی گریہ پر فضیلت، ان کی گریہ پر جو بیان فرمایا کہ ان کی گریہ کرو اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ اب چوتھے امام کا واقعہ، وہ بہت مشہور واقعہ ہے جو اہل ممبر نے بہت پڑھا، آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ ایک شخص جب چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے، آپ تشریف لائیں، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ کس نے سنا یہ واقعہ ہے؟ نہیں، وہ آدمی کون تھا؟ راوی کون تھا؟ نہیں نہیں تھا، نہیں مسلمان تھا، تبھی تو امام کو بلا رہا تھا۔ نہیں، قاتل بھی نہیں تھا۔ چلے میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا تھا، بعد میں اس کے نام کا ایک فرقہ بھی بنا، ہاں زہری۔ میرا خیال آپ سب لوگ مجلس سے پڑھنے والی ہیں یا پڑھ رہی ہیں، مجھے نہیں، یہ بھی نہیں معلوم، سب پڑھتی ہیں مجلس سے؟ اچھا، ابھی پریکٹس میں؟ اچھا، زہری نام تھا۔ کیا نام تھا؟ زہری نام تھا، جو بعد میں کہتے ہیں کہ ایک فرقہ بھی بنا اور اس کا امام بھی قرار پائی۔ وہ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، تو آواز نے امام نے کہا کہ واقع کربلا کے بعد ہم نے شادی میں جانا چھوڑ دیا۔ کہا کہ پھر مولا میں آپ کو کیسے بلاؤں؟ تو کیا کہا امام نے؟ کیا کہا؟ اپنے گھر پہ ایک مجلس برپا کرو تو میں آؤں گا۔ تو دیکھیے، یعنی خود اس جملے سے یہ ہے کہ انسان، جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام فرش ادا پر آتے ہیں، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے، جو میں نے کہا اہل منبر پڑھتے ہیں بعض کتابوں میں ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے مجلس رکھی، اور اس کے بعد مجلس رکھی اور امام آئے اس کے گھر پر، اور اس کے بعد جب گریہ شروع ہوا، جب مصائب شروع ہوئے تو لائٹ آف کر دی گئی، بند کر دی گئی۔ لیکن جب مصائب ختم ہوئے تو اس نے جب لائٹ کھولی دیکھا امام ممبر کے قریب بیٹھے تھے، اس وقت پھر ممبر کے قریب نہیں تھے، کہاں پر تھے؟ جب نالین وغیرہ اتارتے تھے لوگ۔ تو اس سے پوچھا، زہری نے پوچھا مولا سے کہ مولا جب گریہ کا بیان شروع ہوا تو آپ اندر تھے، جب مجلس شروع ہوئی تو آپ اندر آئے، اور آپ گریہ کے وقت جب لائٹ آف ہو گئی تو آپ یہاں پہ آ کے کیوں گریہ کر رہے تھے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ ہستیاں بھی آئیں، اس ہستی کا نام اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنی دادی فاطمہ کو یہاں پہ بیٹھ کے روتے دیکھا تو پھر میں یہاں کے بیٹھ کے رونے لگا۔ تو اب دیکھیں، چوتھے امام نے بھی عزاداری سید الشہداء کے متعلق کہ اگر مجھے بلانا ہے تو مجلس برپا کرو، گریہ کرو امام حسین سے۔ دیکھیے، یہ ایک رابطہ ہے امام حسین سے۔ یہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، یہ درس ہو رہے ہیں، یہ مجالس ہو رہی ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیں، ہم 2.25 مہینے شاید ارتباط نہیں، بلکہ پورا درمیان میں دو چار باتیں، پورا سال ہمیں ارتباط رکھیں گے امام حسین سے۔ اس کے لیے زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، کتنے ایسے موقع، ابھی آپ کے یہاں درس بھی زیارت عاشورہ کے درس بھی ہوئے، فضیلت درس ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام سے یہ ارتباط رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ لطف و کرم، دیکھیے امام کا بہت لطف و کرم ہوتا ہے، بشرطے ہماری طرف سے بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے، ہم بھی اپنا ایک قدم امام کی طرف بڑھائیں تو امام پھر تیزی سے ہمارا ہاتھ بھی تھام لیں گے۔ اچھا، پانچویں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کی شہادت کے بعد آسمان نے کسی پر گریہ نہیں کیا مگر یہ کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریہ ہوا ہے وہ جناب زکریا، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ زکریا کی شہادت پر، یحییٰ ابن زکریا کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا، اس کے بعد نہیں کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام کی حدیث ہے
کہ ہر قسم کی مشکلات اور مسائل پر گریہ زاری کرنا ناپسندیدہ ہے. یا انسان ہر وقت نہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں واویلا کرنا لگتا ہے. امام فرماتے ہیں ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن فرمایا مگر انسان اگر امام حسین کی مصیبت پہ گریہ اور عزاداری کرے تو یہ ثواب کا بھی مستحق بن جاتا ہے. یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر، امام حسین علیہ السلام کی عزا پر انسان گریہ کرے تو یہ ثواب کا بھی حقدار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روز عاشورہ کی کیفیت امام رضا بیان کرتے ہیں. امام رضا جو ان کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عاشور کا دن کس طرح گزارتے. دیکھیے جو روایت میں ہے نا، زیارت پہ جانے کی ایک روایت بھی ہے، چھٹے امام کی روایت ہے. کچھ لوگ جب زیارت پہ جا رہے تھے تو ہنستے ہوئے جا رہے تھے. تو کسی نے آگے چھٹے امام سے کہا کہ یہ کاروان جا رہا تھا، ہنستے ہوئے جا رہا تھا. تو کیا کہا امام نے؟ کہا ان سے یہ پوچھو کہ یہ جب اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر جاتے ہیں تو اسی طرح جاتے ہیں کہ جو میرے اجداد کی قبروں پر جا رہے ہیں تو اس طرح ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے جائے تو ایک خاص صورت حال ہونی چاہیے. اب وہ صورت حال امام موسیٰ کاظم کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم، امام رضا کہتے ہیں اپنے والد کے متعلق، جب بھی ماہ محرم شروع ہوتا تھا میرے والد بزرگ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تھے. خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تھے اور آپ حزن اور ملال میں رہتے تھے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ جاتا تھا اور اس دن عزاداری اور گریہ کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ اس دن یہ وہ دن ہے جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا. یعنی امام اس طرح وہ دن گزارا کرتے تھے. یہ کیفیت ہوتی تھی امام موسیٰ کاظم کی کہ جب بھی محرم کا چاند دیکھا اس کے بعد گریہ، اپنے آپ میں اپنے اوپر گریہ کا حزن اور ملال طاری ہو جاتا تھا. اس طرح عاشور کے دن اس طرح تک گزارتے تھے اور گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے عاشور کا دن وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا. 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی مصیبت کے دن، امام حسین کی جو مصیبت کے دن ہماری آنکھوں کو خستہ اور مجرور کر دیا. یعنی ہم اتنا، یعنی امام حسین کی جو شہادت ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہماری آنکھیں خستہ اور مجرور ہو گئی ہیں اور ہمارے آنسوؤں کو رواں کر دیا اور ہمارے عزیزوں کو مصیبتیں اٹھانا پڑیں اور اس دن کے مصائب نے ہمیشہ کے لیے ہمیں غمگین کر دیا. یعنی عاشور کا دن کیا دن ہے؟ یعنی مصیبت امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جب بھی انسان ان مصیبت کو سوچتا ہے، تصور کرتا ہے تو انسان کی آنکھیں ہمیشہ گریہ کرنے لگتی ہیں. ہمارے عزیزوں مصیبت اٹھائیں اور اس دن ہے کہ مصائب نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ غمگین کر دیا. یعنی اب جب ہمیشہ جب بھی دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ غم ہے کہ جب بھی انسان کو یہ غم یاد آتا ہے تو انسان ہر وقت غمگین رہتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی ماہ رمضان مبارک کی 23ویں رات کو امام حسین کی زیارت کرے گا 4000 فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے اور اس کے بعد سب کے سب خداوند عالم سے اس رات امام حسین کی زیارت کی اذن چاہیں گے. یہ امام حسین کی زیارت کی فضیلت کے حوالے سے. پھر امام محمد تقی نے فرمایا، بہت امام محمد تقی کی بڑی طولانی روایت ہے، میں نے ایک ہی جملہ اس پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کی قصد سے اپنے گھر سے نکلے گا اور نہر فرات پہ جا کے غسل کرے گا، خداوند عالم اس کا نام فلاح پانے والوں میں رکھے گا. فلاح یعنی نجات بھی کہہ سکتے ہیں، کامیاب. فلاح یعنی کہتے ہیں نا قرآن میں لعلکم تفلحون، شاید تم لوگ فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ. تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے امام حسین کے قصد کی زیارت کے لیے نکلے گا اور فرات کے اوپر غسل کرے گا، اس کے بعد خداوند عالم اس کا نام فلاح پانے والوں میں لکھے گا. یہ ایک طولانی روایت تھی، اس کو میں نے چھوڑا سے مختصر بیان کیا. اب آئیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت. امام حسن عسکری فرماتے ہیں، پروردگارہ
میں تجھ پروردگارہ میں تجھ سے اس مولود کا واسطہ دے کر جو اس دن، یعنی اس دن سے مراد کیا ہے؟ 3 شعبان کو پیدا ہوا ہے، وہ جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کا وعدہ ہوا. دیکھیں، جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت کا وعدہ ہوا. وہ جس کی مصیبت میں آسمان پر اہل آسمان اور زمین پہ اہل زمین نے گریہ کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف زمین والے گریہ کریں، بلکہ اہل آسمان والے بھی گریہ کر رہے ہیں. اور پھر کہا کہ حالانکہ اس نے ابھی اس زمین پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ جس کی شہادت گریہ و زاری کا باعث ہے، اور وہ بڑے خاندان سے جو رجت کے وقت خدا کی نصرت کے ذریعے کامیاب ہوگا. اور اس کے بعد جس کو شہادت کی جزا کے طور پر کیا ملا؟ اس کی شہادت کی جزا کے طور پر امام حسین کو کیا چیزیں ملی ہیں؟ ایک روایت میں ہے نا، امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام حسین کو پروردگار عالم نے کچھ چیزیں عطا کی. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک روایت میں 3 چیزیں خاص عطا کی ہیں. ہاں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نہیں، رضا تو ہے نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی ذرا تھوڑا. ہاں، ایک ہے کہ قبر کی مٹی میں شفا. ایک دوسرا قبے کے نیچے دعا. اچھا، اس کا مطلب آہستہ آہستہ اب یاد آ رہی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ نہیں، وہ بھی ہے، لیکن اس روایت میں نہیں. اس روایت میں جو 3 چیزیں 2 تو بیان کر دی کہ قبے کے نیچے امام حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوگی ایک، اور دوسرا انہوں نے کیا بتایا کہ اس مٹی میں شفا ہو جائے گی. ایک اور چیز ہے، ہاں نہیں، وہ الگ روایت میں ہے. اس روایت میں ایک روایت خاص مطلب روایت ہے جس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو اس میں لکھا ہے کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تو اللہ نے اس شہادت کے عوض میں انہیں 3 چیزیں عطا کی ہیں. بہت آسان ہے، ہنٹس دے دوں میں. چوتھے امام کون ہے؟ کون ہے وہ؟ ہیں ان کی نسل میں امامت کو جاری کیا. یہ ہے تیسری، یعنی ایک روایت ہے جس میں یہ 3 چیزیں خاص بیان ہوئی ہیں کہ اس میں کہ اللہ نے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عوض میں انہیں 3 چیزیں دیں. ایک امامت ان کی نسل میں قرار دی، دعا ان کے گنبد کے نیچے کیا خاص دعا جو کرے گا وہ قبول ہوگی، اور ان کی مٹی کو جہاں وہ دفن ہے اس مٹی کو شفا کر دیا. یہ بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد امام نے یہ روایت یہاں پہ مکمل ہو گئی کہ اس کی فرمائے کہ جس کو شہادت کی جزا کے طور پر اس کی نسل میں امامت اور تربت میں شفا ملی. اب آئیے آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد 1-2 واقعات دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت میرے خیال ہے کتنا ہے اس کے بعد ہے 15 منٹ ہیں. ہاں 6 بجے تک ختم کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میں آپ کے زمانے سے بچھڑ گیا ہوں، یعنی امام فرماتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا اور تقدیر نے مجھے آپ کی نصرت کرنے سے مجبور کر دیا، یعنی میں اس وقت موجود نہیں تھا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد نہ کر سکا اور آپ پر اٹھی ہوئی عداوت کی تلوار کو نہ روک سکا. یعنی امام زمانہ کا ایک کیا ہے، یہ اظہار ہے کہ مولا میں تقدیر نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں اس وقت موجود ہوتا، یا میں آپ کی طرف جو دشمنوں نے جو تلوار اٹھائی اس کو میں نہیں روک سکا. اب امام کیا فرماتے ہیں، لیکن شب و روز آپ پر آنسو بہاتا ہوں، شب و روز آپ پر آنسو بہاتا ہوں اور اشک کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. تو دیکھیے، یعنی میں نے بہت ہی مختصر
آپ کے سامنے پیغمبر سے لے کر اول معصوم سے لے کر 14 معصوم تک مختصر جو روایات تھیں، اگرچہ روایت تو بہت ساری تھی لیکن مختصر کہ ہر معصوم نے آپ پر گریہ کا ثواب بھی بیان کیا اور روئے بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ پہ گریہ ہوا، دنیا میں آنے کے بعد آپ پہ گریہ ہوا، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ اور ضمنی طور پہ میں نے ایک روایت بھی آپ کے سامنے یہ بھی بیان کی کہ پروردگار عالم نے امام حسین کی شہادت کے عوض میں انہیں 3 چیزیں عطا کی۔ دیکھیں یہ امام حسین ہیں، ان کی عزاداری کس طرح لوگ مناتے ہیں، یعنی ہر شخص اپنے اعتبار سے امام حسین سے عشق کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے، اور کسی کی محبت کو ہم نہ کم کر سکتے نہ زیادہ۔ ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، اور ہم ٹھیکیدار بھی نہیں ہیں، ہم کسی کے ٹھیکیدار بھی نہیں ہیں کہ تم کم کر رہے ہو یا زیادہ کر رہے ہو، نہیں۔ ہر شخص کے پاس ایک محبت ہے، ہر شخص کے پاس عقیدہ ہے امام حسین کا، وہ اس کے مطابق عزاداری امام حسین کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب ہم جب تاریخ میں دیکھیں کس طرح لوگ عزاداری مناتے تھے۔ یہ واقعہ ایران کے ایک مشہور ممبری آغای انصاریان، ان کی کتابیں بھی اردو میں بھی آ گئی، فارسی میں تو بہت کتابیں لکھی، اور تقریباً 40 سال سے وہ ممبر پر، 40 سے بھی زیادہ بلکہ 45 سال سے وہ ممبر پر مجالس ہیں اور درس دے رہے ہیں۔ بہت مشہور ہے ایران کے اندر، آغا انصاریان کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، راوی وہ ہیں ان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، اور کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک عشرے پڑھنے کی، آج کے اسلام میں کہتے ہیں، دعوت آئی، 1 سے 10 سفر، 1 سے آواز کم آ رہی ہے، 1 سے اب پتہ چلا کہ کچھ ہیں بیٹھے، ایسا لگا جیسے میں ہی بیٹھا ہوا ہوں، 1 سے 10 سفر۔ تو 1 سے 10 سفر اس نے کہا مجھے دعوت آئی، کوئی واسطہ تھا، واسطے کے دن کا بھی فلاں مقام پہ عشرہ پڑھو گے، کہا پڑھ دیں گے، کا عشرہ لے لیا۔ اچھا اس دوران کہہ رہے ہیں کہ دعوتیں اور بھی بہت آئیں، ہوتا ہے، اور کبھی جو لوگ، آپ لوگ تو گھر نہیں پڑھنے والی ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ جو مجلسیں لے لی جاتی ہیں نا اس پہ پھر زیادہ آتی ہیں، جیسے کسی نے 1 سے 10 سفر عشرہ لے لیا، اسی میں پھر کوئی کال کر رہا ہے کہ اب ٹائم وہی ٹائم ہے، پھر کوئی کال کر رہا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کبھی ایسا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 10 سفر جب میں نے عشرہ لے لیا تو اس میں لوگوں نے مجھے بڑی دعوتیں بھی آئیں، آفر بھی دی کہ بھائی پیسے لے لو پہلے، مثال کے طور پہ جو بھی، کہا نہیں میں ایک وعدہ دے چکا ہوں، میں عشرہ پڑھوں گا۔ اچھا کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ عشرہ مجھے کہاں پڑھنا ہے۔ تہران کا ایک عشرہ تھا، صاحب نے وسط میں کسی نے کہا، وسط یعنی درمیان میں ایک آدمی نے کہا مجھ سے وعدہ لے کہ فلاں مقام پہ عشرہ پڑھو گے، ہم نے کہا پڑھیں گے، اور ہم نے وعدہ لے لیا۔ اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا وہ عشرہ خواتین میں تھا۔ پاکستان میں تو شاید اب نہیں ہوتا، جیسے یہاں درس لیکچر وغیرہ ہو رہے ہیں، وہاں پر مجالس میں بھی ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب پہنچا مجھے پتہ چلا کہ یہ تو خواتین میں عشرہ ہے۔ خیر بہرحال میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں نے وہ عشرہ پڑھا۔ عشرہ پڑھنے کا آدمی آ گیا، کہ وہ آدمی جو وسط میں تھا، درمیان میں تھا، جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، سنیے گا غور سے، وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم جانتے ہو تم نے عشرہ کہاں پڑھا؟ کہ مجھے کیا معلوم، وہ خاتون کے گھر تھا، اس نے مجھے بلایا، میں گیا، عشرہ پڑھا، آ گیا، میں تو نہیں جانتا۔ کہا تمہیں پیسے دیے؟ کہاں اس زمانے کی جو رقم تھی وہ دی، تو ہدیہ جو دیتے ہیں وہ دیا، کہا وہ ہدیہ دیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ کہنے لگا کہ جانتے وہ خاتون کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا اس کا شوہر مر گیا ہے اور جوان بیٹا مر گیا ہے، وہ کہا بھیک مانگتی ہے، اسی اپنے گھر کے باہر جہاں تم نے عشرہ پڑھا، سارا سال بھیک مانگتی ہے اور اس میں سے عزاداری امام حسین کے پیسے بچاتی ہے کہ محرم آئے گا تو میں حسین کی عزاداری کروں۔ یہ امام حسین کی عزاداری، کس طرح لوگ پیسے جمع کرتے ہیں کہ حسین کی عزاداری، یہ عشق کی وہ منزل ہے۔ اور امام حسین بھی جب عشق کی یہ منزل ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص امام حسین کی زیارت کے لیے احواز سے پیدل چلا،
پیدل چلا، اور جب کربلا کے کچھ فاصلے پر، تھوڑا سا فاصلے پر مختلف جگہوں پہ رکا، پیدل چلا تو مختلف جگہوں پہ رکتے 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 پہنچا۔ کربلا سے کچھ فاصلے پہ ایک باغ تھا، وہاں پہ آرام کیا اس نے۔ راستے باغ بھی آتے ہیں، شہر بھی آتے ہیں، دیہات بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے۔ تو ایک باغ میں اس نے استراحت کی، کھانا وانا کھایا، آرام کرنے لگا۔ اس باغ کا جو مالک تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتا تھا۔ اب یہ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں کم از کم کتنا ہے محبت میں، کیا کتنا ہے؟ آپ اس کو یعنی ایک محبت دیکھیں، زیادہ سے زیادہ بھی ہم تعین نہیں کر سکتے اور کم سے کم بھی ہم تعین نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کوئی معیار ہے کم سے کم کا؟ نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی معیار ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو واقعات میں، تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم اگر اتنا بھی ہو، ابھی جو آئے گا وہ کم از کم کتنا ہے وہ آئے گا کہ اگر اتنا بھی ہوتا ہے تو امام حسین اس کو بھی جواب دیتے ہیں، وہ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ کم از کم کتنا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ شخص آواز سے چلا ہے اور اس کے بعد جب اس جہاں پہنچا یا اس نے استراحت کیا، کھانا وانا کھایا اس باغ میں، اس باغ کا جو مالک تھا وہ امام حسین کو امام نہیں مانتا تھا، امام حسین کی امامت کا قائل نہیں تھا۔ اب اسے یہ پتہ چلا کہ میرا جو باغ ہے اس میں ایک شخص آیا ہے جو استراحت بھی اس نے کیا یا آرام کیا، یہ تو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس شخص سے کہا کہ تم اس کی زیارت کے جا رہے ہو، یعنی جو امام کو امام نہیں مانتا تھا اس نے اس شخص سے کہا جو امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، کہا تم اس کی زیارت پہ جا رہے ہو؟ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، جسے آج ہم کہہ سکتے ہیں اس نے جسارت کی امام کی شان میں، گستاخی کی، بے ادبی کی۔ اس شخص نے کہا جو امام کی زیارت پہ جا رہا تھا، کہا دیکھو میں زیارت پہ جا رہا ہوں مولا کی، یہ بات میں امام حسین سے کہوں گا، یہ بات میں امام حسین سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شکایت کر دینا۔ لکھا ہے کہ یہ شخص جب کربلا پہنچا، کربلا پہنچنے کے بعد اس نے زیارت کی، زیارت کے بعد اس نے کہا مولا اس کو تنبیہ کریں۔ کیا کریں؟ تنبیہ کریں۔ کیوں تنبیہ کریں؟ کہ اس نے بے احترامی کی، جسارت کی، اور امام کو بہت زیادہ مطلب گریہ کیا۔ امام سے کہا مولا آپ کو اس کو تنبیہ کرنی ہے۔ بہت زیادہ جب گریہ کیا تو خواب میں امام حسین آئے، اور خواب میں جب امام حسین آئے تو امام حسین نے اس سے کیا کہا کہ دیکھو میں اسے تنبیہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا مولا وہ تو آپ کو امام ہی نہیں مانتا، تو آپ کو امام نہیں مانتا تو آپ اسے تنبیہ تو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین نے کیا کہا۔ امام حسین نے کہا ہاں وہ مجھے امام نہیں مانتا، لیکن پھر بھی میں اسے تنبیہ نہیں کر سکتا۔ کہا وہ کیوں مولا؟ اچھا پھر سے سوال پوچھا مولا کیوں تنبیہ کیوں نہیں کر سکتا، کیا وجہ کہ تنبیہ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا مولا نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ اس کا معمول ہے کہ شام کو اپنے کھیتوں میں پانی دیتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اور ایک دفعہ یہ اپنے کھیت میں پانی دے رہا تھا تو اس کی نگاہ میرے گنبد پہ پڑی اور اس کے دل میں خیال آئے کہ کاش حسین کو بھی پانی دے دیا ہوتا۔ کہ جس کے دل میں اتنا بھی خیال حسین کے لیے آ جائے، کہ حسین اس سے تنبیہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ ایک کتنا اس میں کتنا وقت لگا کہ کاش حسین کو پانی دے دیا ہوتا، 2-3 سیکنڈ۔ یعنی اتنا بھی اگر کوئی امام حسین کے لیے دل میں خیال رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، تو امام حسین نے کہا ہم اسے تنبیہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ اب کیا ہوا؟ یہ واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ تم نے مولا کو شکایت کی؟ اس نے کہا ہاں کی تھی شکایت۔ کہا کیا جواب دیا تمہارے مولا نے؟ کہا میرے مولا نے جواب دیا کہ تمہارا طریقہ کار یہ تھا کہ تم روزانہ شام کو اپنے باغ میں پانی دیتے ہو۔ کہاں دیتا ہوں؟ کہا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حسین کو بھی پانی دے دیا ہوتا۔ یہ شخص رونے لگا، کہنے لگا ہاں یہ بات میرے دل میں ایک دفعہ آئی تھی ضرور، اور دل میں خیال آیا تھا کہ کاش حسین کو بھی پانی دے دیا ہوتا۔ کیوں پیاسا مارا؟ جب مارنا ہی تھا تو پیاسا کیوں مارا؟ پانی دے کے مار دیا تھا۔
کہا امام حسین نے تمہارے اس جملے کی جو تمہارے دل میں آیا نا، اس جملے کی وجہ سے تمہیں تنبیہ نہیں کر رہے، تمہارے اس جملے کا بھی امام حسین نے احترام کیا ہے. اور اس نے اس کے بعد کہا کہ آج مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ جملہ جو میرے ذہن میں آیا تھا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمہارے امام سچے امام ہیں. درود پڑھے محمد آل محمد. تو دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کے لیے انسان اگر کچھ بھی، میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ جب بھی کوئی بھی عمل کریں گویا ایسے کریں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کبھی انسان کے دل میں بس یہ خیال نہ ہے کہ میں نے کچھ کیا، بولے جو بھی کریں گا کچھ بھی نہیں کیا عزاداری کے حوالے سے. اور یہ عزاداری وہی ہے کہ جو امام کے لیے کام انجام دیتا ہے. آخری جملہ، آخری بات، اور آپ کی جو مقرر کہتے ہیں نا آخری بات آپ کی زحمت تمام. کہ ایک خاتون کا قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، امام حسین کتنا اس کو اجر و ثواب دیتے اور اس کا استقبال کرتے ہیں. ایک خاتون کا جب انتقال ہوا، جب اس کو خدام اور جو متولی تھے حرم امام حسین کے، جو اس کو حرم میں جب قبر میں اتار رہے تھے، میں بس آخری جملہ بیان کر رہا ہوں، جب اس کو قبر میں اتار رہے تھے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ واپس نہیں آیا خادم. کافی دیر گزر گئی، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. دیکھا وہ بے ہوش پڑا، لوگوں نے اس کو اٹھایا، پانی ڈال کے اٹھایا اور لے کر آئے. جب ہوش میں آئے تو اس سے پوچھا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤ، خاتون کے بیٹے کو بلاؤ. کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں کیا کام انجام دیتی تھی؟ دیکھا نہیں کوئی خاص کام انجام نہیں دیتی تھی نا. کہا تمہاری ماں کیا کام انجام دیتی تھی بتاؤ؟ کہا کوئی خاص کام نہیں تھی. کہا نہیں کوئی زندگی میں کوئی کام تو تھا تمہاری ماں کا. کہا ہم نے اپنی ماں کو زندگی میں 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس 2 کام. کہا ایک کام یہ تھا کہ ہماری ماں ساری زندگی یا حسین کرتی تھی. ایک کام تو یہ کرتی تھی، ساری زندگی کیا کرتی تھی؟ یا حسین. اور دوسرا کام یہ کرتی تھی کہ ہفتے میں جب 7 دن ہوتے ہیں ہمیں کہتی تھی کہ 6 دن تم کھانا کھاؤ، 1 دن حسین کے نام پر صدقہ دے دیا کرو. کہ 1 دن ہم سے کہتی تھی کہ حسین کے نام پہ کوئی صدقہ دے دیا کرو. کہ یہ 2 کام میری ماں ساری زندگی ہماری ماں نے کرایا ہو، یا حسین کرایا. اور کہا کہ 7 دن میں سے 6 دن تم کھاؤ، 1 دن حسین کے نام پر صدقہ دو. کہا اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا. کہتا اب تم نے کیا دیکھا قبر میں؟ کہا جب میں نے اس کو قبر میں اتارا تو امام حسین کی کہنے لگے کہ اس طرف سے اتارنے کا. کہا کہ مجھے ایسا نور نظر آیا اور وہ نور سے یہ آواز آ رہی تھی کہ میری مہمان ہے، اس سے میں لینے آیا. یعنی کیا مطلب ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کہا کہ اپنی مہمان کو لینے آئے. تو دیکھیے دنیا کے اندر جو بھی گریہ کرے گا، عزاداری کرے گا، مظلوم امام حسین پر گریہ کرے گا، کوئی بھی کام امام حسین کے خاطر انجام دے گا، جو بھی کام امام حسین کے خاطر انجام دیا جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا. امام حسین علیہ السلام اس سے قبول کریں گے. میں نے آپ کے سامنے صرف ایک جملہ بھی بتایا کہ کم از کم اگر اتنا بھی ہوگا، اور اتنا یعنی یہ کم از کم اتنا، ایک شخص میں اپنے باپ کو خواب میں چاہتا تھا کہ ایک شخص اپنے باپ کو خواب میں دیکھے. اب کم از کم میں بات آئی تو یہ بھی میں بیان کر دوں. بس 13 سال ہو گئے ایک شخص کے باپ کو انتقال کو. کتنے سال ہو گئے؟ وہ شخص اپنے باپ کو خواب میں دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھوں. تو ایک مرتبہ اس نے پانی پیا اور پانی پی کر صرف یہ کہا امام حسین علیہ السلام پہ سلام اور یزید پر. پانی پی کر اس نے یہ جملہ کہا اور کہا کہ یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے. اسی رات خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا. یعنی دیکھا آپ نے امام حسین علیہ السلام نے اس ایک جملے کا بھی اسے جواب فوراً دیا. پھر اس کا باپ جب خواب میں آیا تو اس نے دیکھا میرا باپ اتنا پریشان ہے. کہا پریشان کیوں؟ اس نے کہا میں مقروض مرا تھا اور تم فلاں جاؤ تاجر کے پاس، اس سے جا کر میرا معاملہ صحیح کراؤ، تاکہ مرنے کے بعد میں گرفتار تھا، پریشان تھا، قرضے میں تھا. جب تک تم وہ قرضہ نہیں اتارو گے جب تک میں آزاد نہیں ہوں گا.
خیر اس کا بیٹا گیا، اس نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا اور اس کے بعد اس کا باپ آزاد ہوا. لیکن یہ دو چیزیں اس پیغام میں دیکھیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنا کیا، پانی پیا، کیا کہا؟ امام حسین پر سلام، اور یزید پر بس. تو اس کا بھی فوراً اجر ملا. یعنی سوچے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر کوئی اتنا بھی کرے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام اس کا فوراً اجر و ثواب دیں گے، اور فوراً جو ہے اس کو جواب ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں درود پڑھے محمد و آل محمد.